الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس نماز کے مسائل میں، جس میں ہم نماز کا مسنون طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو کلاس ہے ہماری کلاس نمبر 29 ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام حسنات کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس پہ کوئز کے لیے ہم نے آپ کو دیا تھا کہ درود ابراہیم، التحیات، درود ابراہیم اور دعائیں سنانی ہے۔ جس نے سنا دی وہ تو ٹھیک ہے، اگر جس نے نہیں سنائی ان کو دوبارہ سنانا ہے، اور اس کو آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ آپ نے پچھلے ہفتے تو دعائیں یاد کر لی، اگر جن بھائی یا بہنوں کو اس دعا کے بارے میں پتہ نہیں، تو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دعا بہت ضروری ہے۔ درود ابراہیم اور جو التحیات کے درود ابراہیم، اس کے بعد جو ہم 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی ہے، وہ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ بہت بہترین دعا ہے، تو اس کو بھی کچھ علماء کے یہاں واجب قرار دیتے ہیں کہ یہ دعا تشہد میں، التحیات میں آخر میں پڑھنا ضروری ہے۔ اسے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں بار بار اس دعا کا پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور علماء اکرام بھی اس کو فرض قرار کہتے تھے، واجب قرار کہتے تھے۔ تو دیکھیے اس کا جو دعا ہے ہم نے پچھلے بار تھوڑی سی بتائی تھی آپ کو، لیکن آج انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنۃ المحیا والممات، من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ 4 چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے 4 چیزوں کا نام بتا دوں تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے اس میں دعا میں جہنم کا بارے میں ذکر آیا، جہنم سے پناہ یعنی اللہ کی پناہ میں آنا۔ دوسرا یہ اور خبر کے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت سے آزمائش۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فتنۃ الدجال، فتنۃ مسیح الدجال۔ مسیح الدجال کا پڑھنے کے لیے آج ہمارا ٹائم شاید کم پڑ جائے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سے آپ کو آخر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے، اس کو ہمیں یاد بھی کرنا ہے، اور اس کا لفظ بائی لفظ ترجمہ بھی یاد ہو۔ دیکھیں تشہد، التحیات ہمارے لیے جس طرح ضروری ہے، درود ابراہیم ضروری ہے، اس کے بعد یہ بھی دعا بہت ضروری ہے۔ آپ اس دعا کو یاد بھی کریں اور پڑھیں بھی انشاءاللہ۔ وہ آپ کو گروپ میں بھی اپڈیٹ کر دیں گے دعا کے بارے میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنۃ المحیا والممات، من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ کہ پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں خبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ موت اور حیات یہ 4 چیزوں سے ہیں۔ فتنہ یا آزمائش سے بچنا، یا پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو بچ تو نہیں سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا جو حل ہے یعنی تھوڑی تکلیف کم برداشت ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اسی دعا میں بہت بہترین ہے۔ یعنی دجال کا فتنہ بھی ہے جو ظاہر بھی ہے، اور باطن فتنہ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کے ذریعے فتنے سے کس طرح سے اللہ کی پناہ میں ہے، وہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں کہ فتنہ آنا، پریشانی آنا، دشمن آنا، یا بیماری آنا، یا تنگی آنا، یا آزمائش آنا، یہ ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، لیکن کبھی یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پریشانی دے دے، یا دشمن مجھ پہ بھیج دے، یا پھر تو مجھے بیمار میں ڈال دے، یا تنگی میں ڈال دے۔ یہ ہمیں کبھی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو اگر جب آ جائے تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، یعنی آزمائش فتنے اتنا تیز آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اس آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ جو آزمائش فتنے آنے والے اس کو تیاری کیسے کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ بار بار ہم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا، یہ تشہد کی تیسری دعا ہے۔ یعنی تشہد میں التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کی تیسری دعا ہے۔ کچھ علماء ہم نے جس طرح بتایا کہ اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعا اتنی افضل ہے کہ حدیثوں میں اس کا اتنا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد اس میں خبر بھی ہے، جہنم کا بھی ہے، کو خبر کو بھی بار بار یاد کرنا، جہنم کو یاد کرنا، اس میں دعا میں
بہت زبردست چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا پہلا حصہ، اس کو پہلا یعنی اس کو تھوڑا پہلا حصہ سمجھتے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس کے جہنم کے بارے میں، کہ جب جہنم کا جب ذکر آتا ہے تو جہنم میں ہمارا تو یقین ہے کہ جہنم ہے، لیکن سب سے خطرناک بدترین جو جگہ ہے وہ ہے جہنم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ جو زانی ہے، کافر ہے، اللہ کا غدار ہے، منافق ہے، گناہ گار ہے، جھوٹا ہے، بدماش ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جہنم بنائی ہے، انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایسی جہنم بنائی ہے۔ جہنم کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے کہ میں ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ زقوم کا درخت، آپ کو سنا ہوگا نا کہ زقوم قرآن مجید میں اب آتا ہے اس کا ذکر، کہ زقوم کا درخت اتنا جو غذا ہے کس کی، جہنم کے لوگوں کی، وہاں کے لوگوں کی، لوگوں کی غذا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4325، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زقوم کا درخت یعنی اس کا جو درخت ہے، اس کو نچوڑ کر ایک اس کا قطرہ، ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے یا گرا دیا جائے، دنیا کی تمام مخلوق مر جائے گی۔ یعنی اتنا زہریلا، کڑوا، کسیلا، جس کو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا، کوئی کھانا یا پینا کوئی پسند نہیں کرا، یہ جہنمی لوگوں کی غذا ہے۔ جب انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا اس کے سوائے، زقوم کے درخت کے سوائے انہیں کچھ نہیں ہوگا، جب پیٹ میں جائے گا ایسی تکلیف دے گا جیسے کہ گرم گرم پانی ہم نے ابھی ابھی پیا ہے، ابھی ابھی گرم بوائلنگ واٹر، جو ابلتا ہوا پانی ہمارے پیٹ میں گیا، اتنی سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ گناہ گار عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کی غذا ہے، اس کے جو پتے ہیں ان کی غذا ہے۔ اس کا ایک خطرہ زمین پہ گرنے سے تمام جو مخلوق ہے، چاہے وہ انسان جاندار ہو یا بے جان، کوئی بھی جاندار یعنی مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے جو جاندار ہے سمندر کے اندر، جو پرندے ہیں، یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ تو جہنم کے لوگ قیامت والے دن ان کی یہ روز کھانا ملے گا ان کو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب پتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کبھی نہ مرنے والے، بس تڑپتے رہیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ دوسرا حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ کلاس کے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو ڈر ہو گیا یا ڈر لگ گیا۔ یہ اتنا خطرناک مرحلہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اور اتنا ڈرنا بھی ضروری ہے کہ جو وہاں کا داروغہ ہے اتنا سخت ہے، اتنا سخت، اتنا خطرناک، اس کا نام ہے مالک۔ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک، اور جنت کے داروغہ جو اس کا مینیجر، جو مسئول ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ یعنی جہنم کا داروغہ ہے مالک، جہنم کا داروغہ ہے مالک، جنت کے جو داروغہ ہے وہ ہے رضوان۔ وہ جو مالک ہے اتنا غصے والا ہے، اتنا غصے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، ہر فرشتے نے آپ کو سلام کیا، ملا، آپ یعنی آپ سے اسمائل کی، سوائے مالک کے، مالک کے سوائے سبھی تمام فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی، ہاتھ ملایا، آپ سے بات چیت کی، مسکرایا، لیکن سوائے مالک کے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ مالک ہے۔ کون؟ جہنم کا داروغہ، اللہ نے اسے ایسا بنایا۔ اگر وہ مسکراتا تو آپ کے لیے مسکراتا، لیکن اس نے آپ کے لیے بھی نہیں مسکرایا۔ وہ اتنا شدید غصے والا ہے کہ اس کے دل میں کوئی رحم نہیں، اس کے دل میں کوئی رحم نہیں۔ آپ نے پہلے بار بھی ہم نے بتایا تھا کہ جہنم کے لوگ 80 سال تک اسے پکارتے رہیں گے، یا مالک، یا مالک، یا مالک، یا مالک، یا مالک، اپنے رب سے بات کرو، ہمارے معاملات ختم کرو، ہمیں مار دو، ہم سے برداشت نہیں ہوگا مالک، جہنم سے تو ہمیں نکالے یا تو پھر ہمیں موت دے دے۔ دنیا میں ہمارے سنڈے کے دن چھٹی ہوتی تھی، آرام کا دن ہوتا تھا، دوست رشتہ داروں سے ملنے کا وقت ہوتا تھا، تم اپنے رب سے بات کرو، کچھ تو مہلت دے۔ مالک ان کی سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ 80 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد پلٹ کر مالک کیا کہے گا پتہ ہے آپ کو؟ 2 ورڈ کہے گا، صرف 2 الفاظ۔ کیا کہے گا؟ انکا ماکثون، تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنے والے ہو، بس تم لوگ ہمیشہ یہیں رہنے والے ہو، ختم۔ اتنا شدید غصے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالک کو جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے، آگ میں تڑپانے کے لیے لوگوں کو بنایا، یعنی اس کا کام یہ ہے کہ ان کو بدلہ دے گا جو دنیا میں کام کر آئے ہیں۔
وہ لوگ جو دنیا میں چھٹی مناتے تھے، پکنک مناتے تھے، اللہ کے دین کو، احکاموں کو، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے، ان سب کے لیے یہ مالک انتظار کر رہا ہے. ان سب کے لیے یہ مالک انتظار کر رہا ہے کہ ان کو دنیا میں جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ دینے کے لیے. ہم جو بھی کر لیں، جس طرح آج ہمیں مہلت مل جاتی ہے، چھٹی مل جاتی ہے، لیکن قیامت والے جہنم میں دن کوئی چھٹی نہیں، کوئی رحم نہیں، کوئی وقت نہیں ملے گا. جو بھی کر لیا ہم نے دنیا میں، جو بھی برا کام ہم نے کر لیا، مالک کا مالک انتظار کر رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا جو بندہ ہے فرشتہ، یعنی مالک کا مالک، یعنی مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس اللہ نے مہلت دی ہماری موت تک کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا وسیع ہے اور بہت خطرناک بھی ہے، سمجھنا بھی چاہیے ہمیں، بہت ضروری بھی ہے کہ اس کو سمجھے، کہیں اس میں ہمارا ٹائم نہ نکل جائے، آج کی ساری کلاس کا ٹائم اس میں نہ نکل جائے. تو یہ پہلا حصہ تھا کہ جہنم کی عذاب سے پناہ کیوں مانگنا ہے. اس میں اور بھی چیزیں، لیکن میں نے بس ہلکا پھلکا بتایا، ورنہ باقی تو آپ سب کچھ چیز کو پتہ ہے، ورنہ اگر پھر بھی انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو ہم اگلی بار لیں گے. دوسرا حصہ لیتے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. ہر کوئی بھائی بہن جانتا ہے، بچے بھی جانتے ہیں کہ خبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے. پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ہے، جن کا ایمان بالکل ہے ہی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ خبر کا عذاب ہوگا ہی نہیں. یعنی خبر کا عذاب کس کو کہتے ہیں؟ خبر میں تو مر گیا، ختم، ہماری جان چلے گئی، اب کیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یعنی کچھ نہیں ہوگا ابھی تو. یعنی ان کا یہ ایمان ہے، لیکن خبر کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا. قبر میں جب لاش جسم مٹی میں مل جائے گی، کیڑے یعنی وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کہ خبر میں تو لاش چلی گئی، جسم کو تو کیڑے کھا لیے، اب کیا ہمارے ساتھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. تو سب اپنی طرف سے منمانی سب چیز کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے زندگی کو دنیا میں گزارنا، آخرت میں گزارنا، سب چیز اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خبر کا عذاب حق ہے. بس ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ چیک کر لو. کیسے چیک کریں گے؟ مر کے چیک کر لو. کئی حدیثیں موجود ہیں خبر کے بارے میں. جب خبر میں جسم ہمارا ڈال دیا جائے گا تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جسم کو، ہماری جو جسم میں روح ڈال دے گا. لیکن جسم میں وہ کون سی خبر میں ڈالے گا؟ جو سوال جواب ہوگا، ثواب جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ سب برزخ کے معاملات ہیں. برزخ کیا ہے؟ امید ہے آپ سب کو برزخ کے بارے میں پتا ہوگا کہ برزخ وہ ہے، موت سے لے کر قیامت کے دن کے بیچ کی جو گیپ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان جب مر جاتا ہے، مرتے ہی خبر میں کے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، چاہے اچھے ہو یا برے ہو، یہ سارا سب کچھ برزخ ہے. اور قیامت تک جب اٹھیں گے، یہ برزخ کا ٹائم ہے. یعنی مرنے کے ساتھ برزخ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، قیامت تک ختم ہوتا ہے. تو یہ برزخ کی زندگی ہے. جیسے ہی انسان مرتا ہے، رشتہ دار ہمارے کیا کرتے ہیں؟ جسم کو خبر میں ڈال دیتے ہیں. ویسے ہی برزخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم کو تیار کرتا ہے اور فوراً اس میں روح ڈال دیتا ہے. جس طرح سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ برزخ میں. نیک ہوگا تو جلدی جلدی جواب دے گا برزخ میں، فرشتے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اس کے لیے، کہیں گے تو سو جا قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک سو جا. اور جو فاجر ہوگا، سرکش ہوگا، بدماش ہوگا، بے نمازی ہوگا، برائے کام کرنے والے ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، یہ سبھی کے لیے قیامت تک جو برزخ والی زندگی ہے اس میں عذاب ہوتے رہے گا، اس میں عذاب ہوتے رہے گا. تو یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو اگر جو شخص پہلے سوال میں پھنس جائے گا کہ جب پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو کیا جواب دے گا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ میرا رب شاہ رخ خان ہے. یعنی فرشتوں سے جب فرشتے سوال پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، وہی کہے گا میرا رب سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے، رونالڈو ہے، میسی ہے، یا پھر کوئی ٹی وی ایکٹریس ہے جس کا نام وہ لے گا. لیکن اللہ کا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ان کو زیادہ محبت کرتا، ان کی زیادہ اطاعت کرتا، ان کو زیادہ سمجھتا تھا. پوری زندگی گزر گئی، کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا، نہ قرآن پڑھنے آتا ہے. کیسے جانے گا رب کو؟ کون ہے رب؟ کیسے عبادت کرے گا؟ تو پہلی رات جو خبر کی ہے، وہ دنیا میں جو نافرمانی کرتا تھا، جو پہلی رات ہے اس میں اپنے جو سوال جواب میں جب پہلا سوال ہوگا کہ رب کون ہے، خالق، مالک، رازق، مانتا ہی نہیں تھا دنیا میں. بس دنیا کی چمک میں دھمک میں رہتا تھا، بس دنیا میں بیٹھے رہتا تھا، مستی کرتا تھا، انجوائے کرتا تھا.
اب زبان پر نام ہی نہیں آئے گا، اللہ کا نام کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا، تو خبر میں کیسے دنیا میں جب اللہ کا نام نہیں لیتا تھا تو دنیا جو خبر میں ہے کیسے زبان سے اس کا نام نکلے گا؟ وہیں پر فرشتوں کے ڈنڈے پڑتے رہیں گے. قیامت کی جو پہلی سیڑھی کہتے ہیں نا کہ قیامت کی پہلی سیڑھی خبر ہے، تو یہ خبر ہے کہ عذاب خبر میں ہمیشہ قیامت تک ملوث رہے گا. پھر جہنم میں پھر اس کو ٹارچر کیا جائے گا. مالک وہاں پر ان کا انتظار کر رہا ہے، جو اللہ کے نافرمان اللہ کے فرمان سے بھاگ رہا تھا، آخری میں مرنے کے بعد تو آئے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی، بھاگ رہا تھا، بھاگ دنیا میں جہاں تک بھاگ رہا تھا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے موت کے بعد پکڑے گا. دنیا میں دیکھیے ہر مذہب میں ایک چیز کامن ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کئی سارے مذہب ہیں، لیکن ایک چیز اس میں کامن ہے. کیا ہے وہ؟ موت ہے. کیا ہے وہ؟ موت ہے. موت انسان کو بھی آتی ہے، جنوں کو بھی آتے ہیں، ہر کسی کو مرنا ہے. ہر نبیوں کو، نبیاں دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی موت آئی، تو ہر کسی کو موت آئے گی. تو یا مرنے کے بعد یہ یاد رکھے کہ اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے. جو مرنا ہے، مرنے سے پہلے تیاری کہاں؟ دنیا میں کرنا ہے. اسی لیے دعا کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ اے اللہ مجھے خبر کے عذاب سے بچا. جو خبر کا عذاب ہے وہ سوچتے ہیں کہ لوگ اسکپ کر دیں گے، اس سے بھاگ جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے، اس سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی چیز نہیں ہے. خبر کا عذاب حق ہے اور خبر کا عذاب ہو کے رہے گا. تو پہلا سوال تھا یعنی خبر کا پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال جو ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، تیرا رب کون ہے؟ رب اللہ ہے. تیرا دین کیا تھا؟ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. تیرا نبی کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. کیسا مشکل ہے؟ کہ سوچتے ہیں کہ بہت آسان ہے، کہ زبان سے جس طرح نکل کے وہاں پر نکل جائیں گے. ناممکن ہے ایسے نکلنے کے لیے. جو اللہ کا غدار ہے، اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، بدماشی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کے آواز آسانی سے سوال کا جواب نکل جائے گا. ناممکن ہے. اس نے دنیا میں رب کو مانا ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، قرآن ہی نہیں پڑھا، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر کیسا رب کا نام نکلے گا؟ بالکل ناممکن ہے. اگر کسی کو خبر میں اسے اگر پاس ہو گیا، یعنی پہلا سوال بھی حل کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی کر لیا، چوتھا سوال فرشتہ کرے گا کہ تم نے یہ جواب کہاں سے دیے؟ بولتے قرآن سے. قرآن پڑھتا تھا، میں سمجھتا تھا، اللہ کا کلام تھا، تو اس میں سے اسی لیے میرے جواب آسانی سے ہو گئے. فرشتہ کہے گا تیرے لیے سکون ہے، اللہ نے تیرا مقام دکھا دیا ہے تجھے جنت، یہ تجھے جنت میں مقام ہے، اب تو قیامت تک تو سوتے رہے، بس آرام کرتے رہے، بس جنت کی کھڑکی کھول دی اس کے لیے، خلاص. اور یہ جو سوال پہلے ہی سوال میں پھنس گیا، اس کے لیے تو سٹارٹر ہے. قیامت کے دن تک جہنم کے جو آگ کا عذاب اس کی خبر میں ہوگا، اور جو آگ بھڑک رہی ہے قیامت جو جہنم والی، جس کا کلر کیا ہے؟ بلیک کلر ہے، کالی کلر ہے، تو وہ اس کا انتظار کریے. کتنا بھی خبر میں چیخیں پکار لے، چیخ لے، پکار لے، کچھ بھی کر لے، تڑپتا رہے گا، صرف ترستا رہے گا. خبر کی اتنی خطرناک ہولناکی سے وہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے. نہ مال، نہ دوست، نہ رشتہ دار، کوئی چیز نہیں. وہاں پر کیا کام آئیں گے؟ نیک اعمال. یہ تھا خبر کا معاملہ. ٹھیک ہے. ہمیں اس سوالوں کی تیاری دنیا میں یاد کرنا، یعنی یاد کرنے کا کیسا مطلب، یعنی کون سے اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سے اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بس اس کی تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر سوال کا جواب جو ہے نا، سوال کا جواب ہمیں یہی کرنا ہے کہ دنیا میں اس کے جواب، اگر سوال وہ ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ جواب اللہ کو راضی کیسا کرنا ہے. یہ ایک جان لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کس سے ناراض ہوتا ہے اللہ، یہ جان لے، ختم. بس یہ تیاری کر لے، یہ اس کی فکر کر لے، علم سیکھ لے، عمل کر لے، جمع کر لے، بس یہ سوچ لے، بس یہ ہمارے لیے آگے کام آئے گا. اس کا جو تیسرا حصہ تھا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، موت کے فتنے سے، آزمائش سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی اللہ تیری حفاظت میں آتے ہیں. زندگی میں تو آزمائش ہے، اور موت کے ساتھ بھی آزمائش ہے. پوری زندگی آزمائش ہے. مال سے آزماتا ہے اللہ، صحت سے آزماتا ہے، گھر دے کے آزماتا ہے، گھر لے کر آزماتا ہے، آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے. اولاد نیک ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، بری ہوتی ہے تو فتنے میں پڑ جاتا ہے. یہ آزمائش ہے. دونوں کڈنی فیل کر کے آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بارش دے کے آزماتا ہے، بارش نہیں دے کے آزماتا ہے، ایمان چیک کرنے کے لیے آزمائش لیتا ہے، بھوک سے، خوف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بندہ آزمائش پر صبر کرتا ہے،
یعنی میں نے اسے جوان اولاد دی اور وہ مر گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا۔ زمین پر آزمائش چلتے رہتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک دنیا میں وہ چلتے رہتا ہے اس کے لیے آزمائش اس کے ساتھ چل رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پاک صاف کر کے اپنے طرف بلا لیتا ہے۔ آزمائش جو ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو غور سے سنیں کہ جو آزمائش ہے انسان اس میں چڑھتے رہتا ہے، یعنی انسان پیدا ہونے کے ساتھ سے اس کے ساتھ آزمائش لگی ہے، حلال کھائے یا حرام کھائے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، ماں باپ کی اطاعت کرے یا چوری کرے، یعنی دنیا کے ساتھ لگا ہے، اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ ہمیشہ یہ زندگی لگی، ہمارے آزمائش ہمارے ساتھ، تکلیفیں ہمارے ساتھ لگی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ اے ابو جان یہ جو تکلیفیں ہیں یہ کب ختم ہوگی، تو بہت پیاری بات کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جب جنت میں پہلا قدم جائے گا نا تو یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے تکلیفیں کب ہوگی، تکلیفیں جنت پہ جانے کا، دنیا میں تو لگی ہے، جنت پہ جب پہلا قدم جائے گا تو یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی آزمائش اور تکلیفیں۔ تو جب آزمائش انسان دنیا میں جب چلتے رہتا ہے، آزمائش اس کے ساتھ چلتے رہتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اسے دنیا سے بلا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی انعام بھی دیتا ہے، یعنی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آزمائش میں ڈالتے رہا ہے، بیمار کرتے رہا، تکلیفیں دیتے رہا، کوئی گناہ ہی نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلائے گا تو اس کتنا بڑا اس کا فضیلت مقام ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بلا کر اسے مقام دے گا کتنا بڑا۔ یہ تکلیفیں آزمائش سبھی کو آتی ہے، نبی کو، ان کی امتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے کتنی ان کی آزمائش ہے، کتنی ان کو تکلیفیں دی ہے، طیف میں ان کو مارا، ان کے چاچا جو رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے چاچا نے طلاق دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال بھوکے رہے، 3 سال پتے کھاتے رہے، چمڑی کھاتے رہے، کیا کیا کھاتے رہے، جب بائک آؤٹ ہوا، یہ بھوکے نہیں، یعنی بائک آؤٹ والا، اور اسی طرح اور بھی چیزیں، کتنی تکلیفیں ہیں۔ اگر اس سے اوپر جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان سے پہلے جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان سے پہلے جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان سے پہلے جائے نوح علیہ السلام کو دیکھیں، یعنی تمام انبیاء رسول سب کو تکلیف، امتحان، آزمائش، اس کے بعد امت ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ بھی تھی، تکلیف کے بنا آزمائش ہی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ٹیسٹ الگ الگ ہوگا، تو کس طرح سے ٹیسٹ الگ الگ ہوگا کہ کسی کو خبر کا عذاب زیادہ ہوگا، کسی کو کم ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں کس طرح سے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کانٹا چبوتا ہے، کانٹا چبا کر دیتا ہے کہ کیا میرا بندہ اب کیا کرے گا اس پر، یا نہ میرا شکر کرے گا یا تو پھر کہے گا آج کانٹا کیوں چبھنا تھا مجھے۔ مال دے کر آزماتا ہے کہ اللہ میں نے مال دیا تو میرا بندہ شکر کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کو مال اڑانے میں، مال جمع کرنے میں اور بزنس کمانے میں اس میں لگا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتا ہے۔ یہ تھی یہ آزمائش، کون سی؟ موت سے پہلے۔ تو موت کے ساتھ بھی آزمائش ہے، یہ موت سے پہلے دنیا پیدا ہونے سے لے کر اب تک، اور پھر موت کے ساتھ بھی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ایمان چیک کرتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر موت دینی تھی تو پہلے تو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہنا تھا، لیکن جب آخری سانسی تھی تو وہ کفر کا کلمہ کہہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی تھی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اسلامی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک آزمائش میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہا دنیا میں، اور یا پھر زنا کر رہا تھا، اسی بستر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی، یا چوری کر رہا تھا، پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا تھا، لوگوں کو ستا رہا تھا، بدمعاشی برائی کے تمام کام کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی روح اسی وقت کھینچ لی، یعنی بے نمازی تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت اس کی روح کھینچ لی اور وہی مر گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش کس طرح سے تھی کہ سامنے مال بھی تھا اور مسجد بھی تھی، اس کو دیکھنا تھا کہ وہ کیا کرے، یعنی سامنے مسجد بھی تھی، مال بھی تھا، تو اس نے کیا کیا، مسجد کے بدلے مال کو خرید لیا، مال کو، یعنی اذان ہو رہی تھی، بزنس کا وقت تھا، ٹائم تھا، بزنس کسٹمر ٹائم تھا، تو اس نے نماز کو چھوڑ دیا، بزنس کو لے لیا۔ تو یہ تھی اللہ کی آزمائش، یہ تھی اللہ کی آزمائش اس کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو تیسری دعا تھی کہ موت اور زندگی کے فتنے سے، تو یہ ہے دعا۔ تو اور اس کے بعد ہے دجال کے بارے میں۔ دجال کے فتنے سے ضروری ہے کہ اس کی دعا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہاں دجال آئے گا تو وہاں سے چلے جاؤ، اس کے فتنے میں پڑ جاؤ گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ فتنہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی کہے گا، رسول کرے گا، پھر اپنے آپ کو رب کہے گا۔ مسلمان، سب لوگ مسلمان ہو یا پھر کوئی بھی ہو، اس کو آسانی سے پہچان سکتے جو ایمان والے ہیں۔ اور دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، فرشتے اس کا اگر وہاں آئے گا تو اس کا قتل کر دیں گے،
اور دجال کے آپ کو بتایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں یعنی اگر کسی زمین کو اجاڑنا ہے وہ اجاڑ دے گا، اور کہاں پر بارش برسانے برسا سکتا ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد زمین سے مردوں کو زندہ کر دے گا اور بولے گا کہ یہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو دجال کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے کبھی سیکشن میں لوں گا، کہ یہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور سمجھنے والا ہے کہ بارش بھی برسا رہا ہے، کھیت کو بھی برباد کر دے رہا ہے، مردوں کو زندہ کر دے رہا ہے۔ تو یہ یعنی یہ تو اللہ کی طرف، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن یہ دجال کیسا کر رہا ہے، اس کا مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ دجال کا ٹاپک آئے گا، اس میں لیں گے، یعنی تقریباً 20-25 منٹ اس میں لگ جائیں گے، ورنہ میں اگر آج یہاں کا تو زوم کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا اور کلاس بھی ہماری وہ بالکل ختم پر ہے، ورنہ اور ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا، تو آپ بھائی بہنوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ مغرب کا نماز کا ٹائم کسی نے پڑھا نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ اس کو اگلی بار لیں گے۔ دجال کے فتنے سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی 4 دعاؤں میں سے سب سے پہلی دعا کیا تھی کہ جہنم سے پناہ مانگنا، دوسری خبر کے عذاب سے، تیسری موت اور حیات کی، اور چوتھی دجال کے فتنے سے پناہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا نماز کا مصنون طریقہ جو ہم کی دعا تھی، آخری تشہد کے بعد کی دعا۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں، آپ کو جو دعائیں آپ کے لیے آسانی ہو، جو آپ پڑھ سکتے ہو، یعنی جو دعائیں آپ کو یاد ہو تو وہ آپ کر سکتے ہو۔ یعنی نماز تمام کی تمام اللہ سے بات چیت کرنے کا، اللہ سے رابطہ ہے، اور آپ دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی دعا، اور بھی اگر دعائیں چاہے تو آپ گوگل میں بھی یا پھر اور حسن المسلم میں دعائیں موجود ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہو، یا پھر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا، اور پھر ایک ضروری یہ بھی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبردست دعائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا کہ اے معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے، تو پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اچھا، تو پھر ہر فرض نماز کے آخر میں یہ کلمات کہنا۔ کون سے کلمات کہنا؟ کہ ربی انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتی، اے میرے رب، یعنی اے میرے رب، یعنی نماز کے آخری میں یہ کلمات کہنے کے لیے کہ اے میرے رب مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی اے میرے رب مجھے اپنا ذکر اور بہترین عبادت کرنے کا توفیق عطا فرما، یہ دعا ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، تو آپ جس طرح سے بھی آپ کو دعائیں یاد ہو، جو بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں تشہد میں، التحیات، درود ابراہیم، اللہم انی اعوذ بک، یہ 4 کلمات سے پناہ۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں آپ کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور بھی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، بہت ساری دعائیں، جہنم کی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اور خبر کے عذاب سے بچا، یا پھر ماں باپ کے لیے اللہم اغفر والوالدین والمؤمنات یوم یقوم حساب، یا پھر اور بھی دعائیں، آپ جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ بات کریں، پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ تو جب تک انسان سلام پھیر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ٹیلی فون کال پر ہے، یعنی ہم تو نارمل کال ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت چل رہی ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، نماز کا مصنون طریقہ ایک دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا مصنون طریقہ میں نے کیا پڑھا تھا کہ نیت، پھر اس کے بعد تکبیر، پھر اس کے بعد ہاتھ شولڈر تک اٹھانا یا پھر کانوں تک اٹھانا، قبلے کی طرف انگلیاں ہوں، اور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ سینے پر باندھنا، سینے سے تھوڑا نیچے بھی کوئی مسئلہ نہیں، چلے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ثنا سبحانک اللہم، یہ ایسے نہیں پڑھنا۔ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ثنا سبحانک اللہم رب حمدک، لوگ ثنا بھی پڑھتے ہیں، یہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ کو یاد ہو قرآن مجید میں سے وہ آیتیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پہلی رکعت لمبی ہو، دوسری رکعت چھوٹی ہو، پھر رکوع سے پہلے رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا، رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں کمر سیدھی ہو، ٹھیک ہے، کمر سیدھی ہو، اور ہمیں کہاں نگاہ رکھنی ہے؟ گھٹن رکوع میں، جب رکوع کرتے وقت ہمارے دونوں نگاہ کرتے دونوں انگوٹھوں پر، پاؤں کے انگوٹھے پر، ٹھیک ہے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے پر ہماری نظریں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں رفع الیدین کر کر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کر یا باندھ لے یا پھر چھوڑ دیں۔ رفع الیدین 4 جگہ آپ سے ثابت، ہم نے دلیلوں کے ساتھ آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، دلیلوں کے ساتھ آپ کو بتایا تھا۔ پھر کمر جب سیدھی ہو گئی، رکوع ہمارا رکوع کی دعا ہو گئی، پھر رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کر کر ہاتھ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ہم نے سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کی ہم نے تعریف کی اس نے سن لی،
اور ربنا ولک الحمد کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل سے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو تھوڑی دیر رکنا ہے، اس کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرتے وقت پہلے ہاتھ ٹکائے یا پھر اپنے گھٹنے دونوں بھی، جس طرح آپ کے لیے آسان ہو، جس طرح آپ کے لیے آسان ہو۔ اس کے بعد ہڈیوں پہ، کتنے ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے کون بتائے گا؟ 7 ہڈیوں پر، ٹھیک ہے، سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ پھر جب سجدہ کرتے وقت پیٹ اور ران کے بیچ میں گیپ ہو، دونوں ملنا نہیں چاہیے، اور پھر اور ہاتھ بھی کمر سے دور ہو، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بیٹھنے کے لیے منع کیا ہے، جس طرح کتے بیٹھتے ہیں، کمر بھی چپکا لیتے، پاؤں اور ران چپکا لیتے، اپنے پاؤں ہاتھ دونوں لگا لیتے ہیں۔ اس سے ہم نے پکچر کے تھرو بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد سجدوں کی دعا، سجدوں کو دعا ختم ہونے کے بعد آرام سے سجدے سے اٹھیں۔ 2 سجدوں کے بیچ کی دعا ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ 2 سجدوں کے رب اغفر لی، یا پھر اور بھی دوسری دعا آپ کو بتائی تھی۔ جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ ختم ہونے کے بعد پھر آپ کی پہلی رکعت کے لیے آپ اٹھ جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ یا پھر کوئی اور سورت۔ اس کے بعد تشہد میں آتے ہیں۔ ہم نے تشہد میں بتایا تھا کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا لیفٹ پاؤں پہ کھلے ہونے چاہیے، یعنی لیفٹ پاؤں پہ بیٹھنا ہے، رائٹ پاؤں کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رائٹ پاؤں کھڑا ہونا چاہیے، لیفٹ پاؤں ہمارا مرد عورت دونوں کے لیے۔ اگر کسی کو بیٹھنے کے لیے مسئلہ ہے یا بوڑھے ہے، ضعیف ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کی جان سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ تھا کہ تشہد میں ہمیں کس پہ، لیفٹ لیگ پر بیٹھنا ہے، رائٹ پاؤں اپنا کھڑا رکھنا ہے۔ تو تشہد میں جس طرح بتایا کہ پہلے التحیات، پھر درود ابراہیم، پھر اس کے بعد دعا جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی، پناہ مانگنے کے لیے، پھر اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں آپ کو جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی یعنی پہلے رائٹ میں پھیرے پھر لیفٹ میں، یعنی 2 طرح کا سلام ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ رائٹ میں اور لیفٹ میں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا جو نماز کا مسنون طریقہ تھا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی چیز آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن اگر اس کا انکار کرنا یہ گناہ ہے، اس کا انکار کرنا گناہ ہے۔ کہ گناہ، ہم نے یہ بھی حدیث بھی بتائی تھی کہ کوئی اگر شخص کہتا ہے، چاہے بھائی ہو بہن میں ہو، کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، انکار کرتے، یعنی اس نے کفر کیا۔ سیدھی سیدھی بات، حدیثیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، ہم کوئی ہوائی فائرنگ، ہوا میں باتیں نہیں کر رہے۔ ہم نے آپ کو نماز کے مسنون طریقے میں سے شروع سے لے کر ابھی تک ایک ایک دلیل دی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نماز، کس طرح سے بیٹھتے، کس طرح سے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد سے پہلے رکوع، سجدے سے پہلے رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ تمام چیزیں ہم نے دلیلوں کے ساتھ پڑھی، کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتاتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، جوان ہو یا پھر کوئی بھی ہو، قیامت تک وہی نماز کا طریقہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے ہوئے دیکھی، سکھائی۔ ہم نے آپ کو صحابی کا نام بھی بتایا، ویل بن حجر، اس سے پہلے اور بھی صحابہ ہے کہ کتنے کون کون صحابہ نے کون سی نماز کی دلیلیں ہمیں بیان کی، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور بھی صحابہ کے نام ہیں۔ تو آپ کے لیے جس طرح آسان ہو، دیکھیں، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز کا مسنون طریقہ، اور یہی طریقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ دوسری منمانی نماز، اوپر نیچے دیکھنے والی نماز، وسوسے والی نماز، اور نماز میں خیال ہے چولہے پہ کھانا پک رہا ہے ویسی نماز، یا پھر نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا دھیان امریکہ اور یوروپ میں، کینیڈا میں ہے، ایسی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آج کا جو کلاس ہے ہماری کلاس نمبر 29 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور ہماری محنتوں کو قبول کرے۔ آپ کا ہمارا بیٹھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور بھی لوگوں کو دعوت دے، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہماری وجہ سے ان کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔